الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج کی اس گفتگو میں قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے دین اسلام کے وہ امور جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ان کی نشاندہی کروں گا، اور آئندہ جمعۃ المبارک کو اسی آیا مبارکہ کی ایک اور پہلو سے آپ کو وضاحت کروں گا۔ عزیزان من، اپنی طرز زندگی اور معاشرت اسلام کی روشن تعلیمات کی بجائے غیر مسلموں جیسی کرنا ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اسے بند کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی، موت، تجارت، ملازمت وغیرہ سب میں اپنے دین پر ہی عمل کرنا چاہیے۔
الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں ان سارے معاملات میں اپنے دین پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ مثلا اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں۔ اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، نہ کھانا چاہیں تو نہ کھائیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہودی مذہب کی رعایت کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت نہ کھانا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ یہودی نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، ان کی رعایت کرتے ہوئے بندہ کہے کہ میں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، یہ بہت بڑا پھر جرم بن جاتا ہے۔ اگر آپ ویسے نہیں کھاتے، آپ کے ذہن میں یہودیوں کے مذہب کی رعایت نہیں، تو پھر کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ مائنڈ رکھتے ہیں کہ یہودی نہیں کھاتے، اچھی بات ہے وہ نہیں کھاتے، میں بھی نہیں کھاؤں گا، تو یہ پھر ایک جرم ہے، بہت سخت جرم ہے۔ یوں ہی عید الاضحیٰ پہ، بڑی عید پہ، عید قربان پہ خاص کر گائے کی قربانی کرنا واجب نہیں کہ آپ نے گائے کی ہی قربانی کرنی ہے، یہ پابندی نہیں، یہ واجب نہیں۔ لیکن کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کر دینا پھر ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ویسے اگر آپ گائے کی قربانی نہیں کرتے تو نہ کریں، کوئی آپ پہ واجب نہیں کہ گائے کی قربانی آپ کریں۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، کافروں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کا مذہبی ایک اس کے ساتھ لگاؤ ہے، اس وجہ سے اگر آپ گائے کی قربانی بند کر دیں گے تو پھر یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ویسے یہ ہم پہ واجب نہیں کہ ہم گائے کی ہی قربانی کریں۔ اسی طرح اب ہمارے اس پاکستان میں تو نہیں، لیکن ہندوستان میں اکثر ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے اذان بند کر دی جاتی ہے، یا اذان آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اسی میں داخل ہیں، پھر یہ جرم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو اپنی عقل کے برخلاف سمجھنا اور انہیں چھوڑ دینا کہ عقل نہیں مانتی، کہلائیں مسلمان لیکن اسلامی تعلیمات کے متعلق یہ کہیں کہ اسے عقل نہیں مانتی، تو اسلامی تعلیم کو چھوڑ دینا یا اس کا غلط استعمال کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ جیسے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا بہت اچھا کام ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پورا جمعہ میں یہ گفتگو کی تھی، خدمت خلق، غالباً پچھلا جمعہ تھا۔ یہ ایک بہت اچھا کام ہے، لیکن ساری اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کے صرف یہی کہنا کہ خدمت خلق ہی سب کچھ ہے اور دین اسلام کی ساری تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی کہ کچھ اسلامی شعار جو ہیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں، انہیں چھوڑ دینا کافروں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی عقل میں نہیں آتی۔ اور یہ جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، موضوع ہے ہمارا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کسی کی رعایت
نہیں، سارے معاملات اسلام کے مطابق ہوں گے۔ دیکھیں، انسانوں کے بنیادی حقوق کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن انسانی حقوق کی آڑ میں اسلام کے نظام حدود اور قصاص پر انگلیاں اٹھانا اور اسلامی سزاؤں کے خلاف کمر بستہ ہو جانا، ان کی مخالفت کرنے میں دلائل دیتے رہنا، یہ بھی ایک بدترین جرم ہے۔ ہم ہوں کہلائیں مسلمان، انسانی حقوق کی بات کرنا، بلکہ جتنے انسانی حقوق انسانیت کو اسلام نے دیے ہیں، پوری دنیا کائنات کے اندر کسی مذہب نے اتنے حقوق انسانیت کو نہیں دیے۔ یہ آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، دنیا کے مذاہب جانتے ہیں۔ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو علماء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کائنات کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کس مذہب نے دیے ہیں؟ وہ اسلام ہے۔ پھر اسی طرح اظہار رائے کی آزادی، یہ جی ہر کسی کو اپنی رائے دینے کی آزادی ہے، یہ کوئی دین اسلام اس کی مخالف نہیں۔ اسلام اظہار رائے کی آزادی کا حامی ہے، لیکن اسے ذریعہ بنا کر دین اسلام کو ہی طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور مقدس شخصیات کی بے ادبی اور توہین کو اظہار رائے کی آزادی میں داخل کر دینا غلط اور باطل ہے۔ اسلام اظہار رائے کی آزادی کا حامی ہے، آزادی دیتا بھی ہے، لیکن اس میں مقدس ہستیوں کی ذاتوں پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، گستاخی کر دینا، اظہار رائے میں شامل کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر یہ بات بالکل درست ہے کہ دین اسلام امن کا سب سے بڑا داعی ہے۔ امن جو اسلام نے پیش کیا ہے، کائنات میں کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا، اور اس کی تعلیمات پر عمل پوری دنیا میں، اسلام کی تعلیمات پر عمل پوری دنیا میں امن کا مضبوط ترین ضامن ہے۔ جو اسلام پہ عمل کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ امن کا دشمن ہو، اس لیے ضامن ہے اسلام۔ لیکن اس عظیم وصف کو بنیاد بنا کر اسلامی احکامات کو یکسر نظر انداز کر دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر! آپ ان باتوں کے، اس قسم کی باتوں کے گفتگو کے عادی نہیں ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دین اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے، اور یہ دعویٰ اسلام کا پوری طرح درست ہے کہ جو عورت کو حقوق اسلام نے دیے ہیں، وہ دنیا کے کسی اور مذہب و ملت نے نہیں دیے۔ لیکن عورتوں کے حقوق نسمہ کا نعرہ بلند کر کے عورت کی عزت و عصمت کو خطرے میں ڈال دینا اور اسے ہوس پوری کرنے کا ایک آلہ بنا کر رکھ دینا، اور اس کے ساتھ بدترین زیادتی ہے۔ اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، لیکن اسے رونق کے محفل بننے کی اجازت نہیں دیتا، جس طرح یہ رائج ہو چکا ہے۔ جتنی آزادی اسلام دیتا ہے، اتنی آزادی درست ہے، جو اس سے بڑھ کے بات کرے گا وہ جرم ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر! اس طرح غیر محرم مرد و عورت کا ایک ساتھ رہنے اور جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے ان کا آپس میں جائز نکاح ہونا ضروری ہے، یہ اسلام نے کہا ہے۔ ان کا آپس میں نکاح ہونا ضروری ہے، اگر نکاح نہیں تو وہ اکٹھے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔
یہ اسلام کہتا ہے، جبکہ مسلمان کہلا کر نکاح کو غیر ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پڑھیں آپ، یہ لبرل لوگ جو ہیں، جدید آزاد خیال مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے، وہ اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ نکاح ایک غیر ضروری چیز ہے۔ اللہ اکبر! نکاح کو غیر ضروری قرار دینا اور پھر پارٹنرشپ، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کے ناموں پر مرد و عورت کے تعلقات کو اہمیت دینا اور اسے عام کرنے کی کوشش کرنا غلیظ ترین حرکت ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کے جائز تعلقات کے لیے نکاح کا نظام رکھا ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے جو اس حد کو کراس کرے یہ زیادتی ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ساری باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ بنیاد یہ ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، بنیاد یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں مسلمان بھی، یہ نہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی کہلواؤ کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو اسلام نے کہا ہے اس سے ہٹ کے زندگی گزارو، یہ ٹھیک نہیں۔ اسلام کہتا ہے، خدا فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! اب اسلام میں پورے کیسے داخل ہوں؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر اسلام کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ادھورا اسلام اختیار کرنے کا حکم نہیں۔ خدا فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ذرہ بر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! اسلام میں پورے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی جملہ تعلیمات کو دل و جان سے قبول کیا جائے۔ اسلام جو کہتا ہے اسے دل سے، جان سے قبول کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں مصلحت کے تحت عملی طور پر ہماری زندگی میں جو مصلحت کے تحت اور خواہش کے مطابق ہوں ان پر تو ہم عمل کر لیں، لیکن دوسرے اعمال کو ہم یکسر نظر انداز کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو ہمیں اچھی لگتی ہیں چیزیں، جن سے ہمیں فائدہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے، وہ چیزیں تو ہم اپنا لیں، لیکن دوسرے احکام کو نظر انداز کر دیں۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہو تو پھر اسلام میں پورا داخل ہونا پڑے گا۔ آج کی جو اس جمعۃ المبارک کی نشست ہے، میں آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات کی ایک جھلک رکھوں گا، ایک خاکہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور اس خاکے کی روشنی میں ہم سارے اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم سب نے اسلام کو مکمل اختیار کیا ہوا ہے کہ ادھورا اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ بہت لمبا ایک سبجیکٹ ہے کہ کئی جمعے اس کی ڈیٹیل میں آ سکتے ہیں، لیکن بالکل میں آپ کے سامنے خاکہ رکھوں گا، قرآن مجید کی آیات پڑھوں گا، ان کا ترجمہ سناؤں گا۔ اللہ اکبر! اسلام کو ہمیں مکمل طور پہ اپنانا ہوگا۔ وہ اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل بھی مسلمان ہو، نگاہ بھی مسلمان ہو، خالی زبانی اقرار نہیں۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دین اسلام کے احکام مختلف ہیں، مختلف احکام میں تقسیم ہے۔ اسلامی احکام کی ایک تقسیم
اس طرح ہے کہ ایک طرف عقائد، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، اور دوسری طرف یہ تقسیم ہے اسلامی احکام کی، اور دوسری طرف کفر، حرام، مکروہ، مکروہ تحریمی، مکروہ خلاف اولا۔ اور اس کی ایک دوسری تقسیم اس طرح ہے کہ دین اسلام عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، آداب اور حلال الحرام کے 7 مختلف، تقریباً ان 7 مختلف شعبوں میں بٹا ہوا ہے، مختلف شعبہ جات ہیں۔ یہ ایک خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ دوسری تقسیم ہے۔ اور پھر ان سارے شعبہ جات کے متعلق دین اسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یہ جتنے شعبہ جات ہیں، عقائد ہو جائیں، عبادات ہو جائیں، معاملات ہو جائیں، اخلاقیات ہو جائیں، معاشرت ہو جائے، آداب ہو جائیں، حلال و حرام ہو جائیں، یہ سارے جتنے شعبہ جات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات موجود ہیں ان کی رہنمائی کے لیے۔ ان سارے معاملات میں رہنمائی کے لیے اللہ کے قرآن میں آیات موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی ساری زندگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے شعبہ جات کی تشریح کی ہے۔ حضور نے اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے، آپ کے فرمودات موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، سب سے پہلا شعبہ جو ہے عقائد، اس کے متعلق قرآن مجید کے 5ویں پارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو۔ یہ عقائد میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لائن دے دی کہ ان پر ایمان رکھنا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ خالق کائنات فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے، وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقائد کے متعلق ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی دے دی کہ اللہ کو ماننا ہے، اس کے رسول کو ماننا ہے، اس کے فرشتوں کو ماننا ہے، اس کی کتابوں کو ماننا ہے۔ یہ ساری چیزیں خالق کائنات نے ہمیں بتا دی۔ پھر ایک اور ایمان کی، یہ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیا مبارکہ ہے، اس کے متعلق ایک اور طریقے سے ایک تفصیل بیان کی گئی ہے، جسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ عموماً ہر مسلمان یہ یاد رکھتا ہے، اور علماء کرام نے اسی لیے اس کی ترتیب بنائی ہے کہ ہر مسلمان یاد رکھے کہ میرا کن کن چیزوں پر ایمان ہے اور کن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، جیسی بھی اس کی صفتیں ہیں، اس کے نام ہیں، اسماء ہیں، میں ان پر ایمان لایا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ،
اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، اور اس کے تمام احکام کو مانا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ یہ ہے ایمان مجمل، کہ ہمیں یاد ہو کہ ہمارا ایمان کن کن چیزوں پر ضروری ہے۔ ایک ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ کتنی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کس ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے، اور ہمارا کن کن چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ پھر آگے چلیں، دوسرا شعبہ ہے عبادات۔ عبادات کے احکام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر اللہ، تلاوت قرآن مجید، درود شریف، محبت الہی اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں عبادات میں شامل ہیں۔ عبادات میں آپ کو سمجھ آئی کون کون چیزیں شامل ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں حدیث نمبر 8، بالکل شروع میں، بخاری شریف جہاں سے شروع ہوتی ہے 8 نمبر حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے؟ اللہ اکبر۔ اور خدا نے فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ کچھ لوگ اپنے تئیں اپنی معرفت میں سنی سنائی باتوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے۔ وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے نماز وہ پڑھنی ہے، ہمیں حکم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ جیسے حضور نماز پڑھتے ہیں، یہ جتنے مسلمان ہیں حضور کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور بھائی وہ جو تم قائم کرنے کی بات کرتے ہو، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا فرما رہا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے اسی طرح تمہارا کام ہے نماز پڑھنا۔ حضور نے قیام کیا، تمہارا کام ہے قیام کرو۔ حضور نے رکوع کیا، تمہارا کام ہے رکوع کرو۔ حضور نے سجدہ کیا، تمہارا کام ہے سجدہ کرو۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تمہارا کام ہے اسی طرح پڑھنا۔ اگر اس طرح پڑھو گے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر اس طرح کو چھوڑ کے، حضور کی نماز کا نمونہ چھوڑ کے کسی قائم کرنے والی نماز کی
آڑ لے کر بیٹھ جاؤ گے تو اسلام میں داخل نہیں ہوگے۔ خدا فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ جو اپنی معرفت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ حکم ہے جی نماز قائم کرنی ہے، وہ بھائی تمہیں جو حکم ملا ہے نا سب سے پہلے وہ ادا کرو کہ جس طرح میرے محبوب نے ادا کرنی ہے اس طرح ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے چلیں۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات کا۔ معاملات میں کمائی کے ذرائع، تجارت، ملازمت وغیرہ معاملات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا تیسرا شعبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 172، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ مالک نے فرمایا اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، ستھری چیزیں کھاؤ۔ کون سی؟ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ مالک دیتا ہی ستھری ہے۔ اللہ، جو اللہ دیتا ہے وہ ستھری دیتا ہے۔ اگر کوئی چوری کر کے کہے کہ جی اللہ نے مال دیا ہے، یہ بات نہیں۔ کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی برا کام، گناہ کا کام، چوری کا کام، دیگر اس طرح کے امور جو اللہ کو پسند نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تیرے نفس کی خواہش ہے، انہیں اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ خدا فرماتا ہے کہ ہماری دی ہوئی چیزوں، ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر پتہ چلا کہ اسلام کا یہ شعبہ کہہ رہا ہے معاملات والا کہ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ تو چاہے تجارت کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، کسی ریڈی پہ کام کر رہا ہے، یا کسی آفس میں بیٹھ کے سرکاری جاب پہ ہے، پرائیویٹ جاب پہ ہے، خدا فرماتا ہے ہمارے پاک دیے ہوئے پاک رزق سے کھاؤ۔ حرام، یہ اسلام کا تیسرا شعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ خدا فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ اسلام کا تیسرا شعبہ کیا ہے؟ معاملات۔ خدا فرما رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو، کہ لوگوں کے معاملات حاکموں تک نہ اس طرح لے کے جاؤ کہ تمہیں اس میں طمع ہو کہ اس میں مجھے پیسے ناحق کھانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ معاملات ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے ہمیں ڈائریکٹ رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں، کوئی ایسا ہیلا بہانہ نہیں اپنانا جس سے لوگوں کے مال کھائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ باطل طور پر کسی کا مال کھانا، یہ معاملات والا شعبہ بتا رہا ہے کہ باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام کھانا ہے، خواہ وہ لوٹ کے کھایا ہو، چھین کے کھایا ہو، چوری کر کے کھایا ہو، یا جوئے سے ہتھیایا ہو، یا حرام تماشوں سے کمایا ہو، یا حرام طریقوں سے کمایا ہو۔ اللہ اکبر۔ یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت سے لیا ہو، یا جھوٹی گواہی سے لیا ہو، یا ممنوع اور حرام کاموں سے کمایا ہو۔ ایسے سارے مال، ایسی ساری کمائیاں اسلام کے اس شعبے میں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ ساری حرام ہے، یہ ساری حرام ہیں۔ خالق کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا
اور دھوکہ دینا لعنت کمانے کے برابر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے، اسے دھوکہ دے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسلام کا چوتھا شعبہ اخلاقیات، ان میں ہمارے رویے، اخلاقیات میں کیا آتا ہے؟ ہمارے رویے، اور لوگوں سے ہمارے عمومی جو تعلقات ہیں وہ سارے اس شعبے میں آتے ہیں۔ ان احکام کی تفصیل بھی خالق کائنات نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے، اور والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ جو غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ کسی کو معاف کر دو گے، غصے کو پی جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پھر یہ باتیں فرمانے کے بعد فرمایا اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو کسی کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ فرقان آیت نمبر 63، پارہ نمبر 19، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہ بھی اخلاقیات میں آئی یہ بات کہ اگر کوئی جاہل بندہ آپ سے بحث کرنے لگ جائے، آپ کو پتہ چل گیا کہ اسے نہیں پتہ، اسے معاملات کا، دینی امور کا نہیں پتہ، تو اس سے بحث نہ کریں، انہیں کہیں بھائی تمہیں سلام ہے۔ یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، اخلاق کا معیار یہ ہے کہ وہ الجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تمہیں سلام۔ آگے چلیں، قرآن مجید فرقان حمید کا 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 اور 35، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو بلائی سے دور کر دو، اور تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ اگر آپ سے برائی کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بلائی کریں، جب آپ بلائی کریں گے تو وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے آپ کا گہرا دوست ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا شعبہ ہے؟ اخلاقیات۔ یہ اخلاقیات میں جو ہمیں رہنمائی قرآن مجید سے ملی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے رہے، برائی کو بلائی میں بدلتے رہے، دور کرتے رہے بلائی سے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ عابد صاحب؟ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اور یہ دولت اور یہ جو برائی کو بلائی سے تبدیل کرنے کی والی بات بتائی گئی، اس کے متعلق خدا فرماتا ہے اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ یعنی کسی کوئی آپ سے برائی سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ بلائی کریں۔ خدا فرماتا ہے یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے، ہر بندے کا بس کا روگ نہیں، لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ تم نے اگر کوئی برائی سے پیش آتا ہے
تو بلائی سے پیش آؤ، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی سلسلہ میں ایک اور آیا مبارکہ سورہ نساء کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ یہ کیا ہے؟ اخلاقیات۔ والدین سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں، قریب کے پڑوسیوں، دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر، اور اپنے غلاموں لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو۔ پتہ چلا کہ جو متکبر نہیں ہوگا، فخر کرنے والا نہیں ہوگا، وہ والدین کی بھی عزت کرے گا، والدین کے ساتھ احسان بھی کرے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا، مسکینوں کا خیال رکھے گا، وہ اپنے قریب کے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا، دور کے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا، اپنے پاس بیٹھنے والے ہم نشین ہم مجلس ساتھیوں کا خیال رکھے گا، مسافروں کا خیال رکھے گا۔ جو تکبر نہیں کرتا، جو غرور نہیں کرتا، یہ اس میں خوبیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا۔ دیکھیے، یہ اسلام نے اس شعبے کے حوالے سے قرآن مجید میں ہمیں رہنمائی ملی کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ والدین کو اف سے نیچے کوئی لفظ ہوتا تو مالک وہ بیان فرما دیتا۔ فرمایا والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو آج ہمارا وتیرہ ہے، یقین مانیے اکثر ایسے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، حکم تو ہم مسلمانوں کو یہ ہے نا کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، نرمی سے ان کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن سے والدین بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ نہیں؟ والدین ڈرتے ہیں اگر میں نے اس سے بات کر دی تو یہ میرے گلے پڑ جائے گا، یہ مجھے جھڑکنا شروع کر دے گا۔ ایسے بھی بدبخت ہیں جو والدین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رہنمائی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کس لیے ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر پورا داخل ہونا ہے تو والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ والدین کو آپ نے دیکھے ایسے لوگ جو ڈرتے ہیں اولاد کے آگے بات کرتے ہوئے، کہیں بیٹا میرے گلے نہ پڑ جائے۔ یہ کتنی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کی کہ اتنا پیارا اسلام، اتنا پیارا مذہب جس میں اتنی اچھے اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، اتنی اچھی تعلیمات کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں جھڑکو نہ، انہیں اف تک نہ کہو، اسی مذہب کے ماننے والے والدین کو ماریں، والدین کو جھڑکیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ جو باپے ہیں، یہ جو وڈیرے ہیں،
انہیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو جاہل ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا. لیکن یہ خام خیالی ہے نوجوانوں. جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے زمانہ دیکھا ہوا ہے. آپ تو ابھی کل کی پیداوار ہو، ان کی زندگی گزری ہے اس معاشرے میں. تمہاری عقل کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکتی. لہٰذا نوجوان یہ بات ذہن میں رکھے، آج کا بیٹا کل کا باپ ہوگا. جو بیجو گے وہی کاٹو گے. آج اگر اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اگر آج باپ کو گھورو گے تو کل کو اپنی اولاد کے ہاتھوں تھپڑ کھانے کے لیے تیار رہو. اگر آج اپنے والدین کو گھورو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تھا شعبہ 5واں اخلاقیات. آگے 6واں شعبہ ہے آداب. آداب کے حوالے سے بھی اسلام کا یہ جو 6واں شعبہ ہے آداب کا، اس میں بھی خالق کائنات نے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 18 اور 19 میں گفتگو کرنے اور چلنے پھرنے کے آداب کے متعلق فرمایا، ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. خدا نے فرمایا اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار ٹیڑھے نہ کیا کرو. خدا فرماتا ہے کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کیا کرو. یہ گفتگو کرنے کا انداز کس لیول پہ مالک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب کسی سے بات کرو تو اپنے چہرے نہ بگاڑا کرو. چہرے بگاڑ کے بات نہ کرو. یہ خدا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑتے ہوئے نہ چلو. یعنی اکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں. عاجز رہا کرو. عاجزی اللہ کو پسند ہے. عاجز رہا کرو. خدا فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے نہ چلو. یہ جوانی 4 دن کی ہے، بڑی بازو بار نکال کے چلتے ہو، یہ اکڑ ہے. کل کے بڑے بڑے پہلوان جا کے دیکھ لو، آج اٹھنے کے قابل نہیں. کہاں گئی جوانی؟ کہاں گئی اکڑ؟ کہاں گیا وہ جوانی کا مان؟ ختم ہو جاتا ہے. تو خدا فرماتا ہے کہ اکڑ کے نہ چلو. جب بڑھاپے میں جا کے ہی عاجز بننا ہے تو وقت پہ بن جاؤ. وقت پہ آؤ گے عاجز بن کے تو عزت ہوگی. اللہ اکبر. لا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے. اللہ کو تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں. پھر آگے فرمایا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک. خدا فرماتا ہے اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل. جب چلنا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ درمیانی چال، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، درمیانی چال چلو. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ. جب گفتگو کرنی ہے تو چیخنا چلانا نہیں، چیخ کے گفتگو نہیں کرنی. خدا یہ آداب ہیں اسلام کے. یہ جو 6واں شعبہ ہے آداب والا، اس میں یہ ہمیں احکام دیے جا رہے ہیں. اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا. بات جب کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے، چلا کے نہیں کرنی. اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. جب چلنا ہے درمیانی چال چلنی ہے. انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. خدا فرماتا ہے چیخ کے نہیں بولنا. بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. جب گدھا بولتا ہے تو چیخ کے بولتا ہے. کہاں تک، کس لیول تک خالق کائنات ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں تک خدا فرماتا ہے اس آداب کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر ہم کسی کے ہاں جائیں، کسی کے گھر جائیں، تو اس کے آداب بھی خدا نے خود ہمیں بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 27 اور 28، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. خدا فرماتا ہے اے ایمان والو،
اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ دیکھیں، آداب کے باب میں کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، پھر جب جانا ہے اجازت مل جائے تو ان سے سلام لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، کسی گھر میں جاتے ہو وہاں کوئی موجود نہیں، تو بھی ان میں داخل نہ ہونا۔ حکم یہ ہے گھر میں اگر کوئی نہیں تو پھر گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے، اگر گھر میں کوئی موجود ہے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، تو خدا فرماتا ہے تم واپس لوٹ جاؤ۔ اس میں برا محسوس کرنے کی کوئی بات نہیں، اگر وہ اجازت نہیں دے رہا تو واپس آ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آداب کا باب ہے، اور اس کے علاوہ احادیث نبویہ، اتنا وقت نہیں، ہمارا وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ساری ڈیٹیل ہو، صرف آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہر شعبے کے لحاظ سے، وگرنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس موضوع پہ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں اس شعبے کے متعلق ہماری تعلیم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مجلس میں بیٹھنے کے متعلق بھی خالق کائنات نے خود قرآن مجید کی سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں 28ویں پارے کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دو، تو خدا فرماتا ہے جگہ کشادہ تم کر دو۔ جب تمہیں کہا جائے جگہ کشادہ کر دو تو تم جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا۔ پریشان نہ ہونا، مجلس میں بیٹھے ہو اگر تمہیں کہا جا رہا ہے کسی مصلحت کے تحت کہ جگہ کو کشادہ کر دو تو تم کشادہ کر دو، تمہارا وہ جگہ کشادہ کرنا اس بات کا باعث بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ کی کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو خدا فرماتا ہے کھڑے ہو جایا کرو۔ اگر کسی مصلحت کے تحت کسی کو کہا جائے کہ مجلس میں کھڑے ہو جاؤ تو خدا فرماتا ہے کہ تم کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یہ آداب کا باب ہے، آداب کا شعبہ ہے۔ مزید آداب جیسے وہ بھی اسلام کا حصہ ہے، جیسے کھانے پینے کے آداب، کسی کے ساتھ آپ نے کھانا پینا ہے تو کیسا انداز ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہے تو کیسے ہوگا، سونے جاگنے، ملنے اور ملاقات کرنے، پھر مہمان بننے، دوسروں کی مہمان نوازی کرنے، یہاں تک کہ اسلام نے چھینکنے اور جمائی لینے کے آداب بھی ہمیں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے خدا تعالیٰ کی وہ دی ہوئی شریعت کی اتنی تشریح کی ہے کہ اگر آپ جمائی بھی لیتے ہیں، جمائی بھی لیں تو اس کی بھی آپ کو تعلیم موجود ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو چھینک کے متعلق بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہاں تک اتنے باریک معاملات کہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، ان کیڑوں مکوڑوں جن کو مارنا جائز ہے یہ بتایا گیا ہے کہ سانپ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بچھو کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے،
جانداروں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا اسلام مذہب جانتے ہیں یہ غیر مسلم لوگ۔ اسلام تو یہاں تک بتا رہا ہے کہ سانپ کو مارنا ہے تو کس طرح مارنا ہے۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ سانپ کو مارنا ہے تو یہ نہیں کہ اسے تڑپا تڑپا کے مارا جائے۔ اسلام یہ ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ اسلام کو اگر سانپ کو مارنا ہے تو ایک ہی سٹ کے ساتھ مار دے، اسے بھی اتنی تکلیف نہ ہو۔ یہ اسلام ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ اسلام یہاں تک ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر بڑا اہم ایک اسلام کا حصہ ہے صفائی ستھرائی، بڑا اہم معاملہ ہے۔ جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، کپڑے ہیں، بال ہیں، یہ ہمارا بدن ہے، ہمارا دیگر سامان جو ہے، ان سارے کی صفائی ستھرائی بڑا اہم معاملہ ہے۔ اسی طرح وضو، غسل، ناخن تراشنا، بال بنانا، خوشبو لگانا وغیرہ، یہ سارے آداب ہیں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں، جیسے جیسے اسلام نے تعلیمات دی ہیں انہی تعلیمات کی طرح ہمیں اپنانے ہوں گے۔ اور یہ جو صفائی کا معاملہ ہے، یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلم شریف میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور نصف الایمان، کہ صفائی، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اسلام پاکیزگی کو، صفائی ستھرائی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ 6 شعبے ہیں اور آخری شعبہ ہے حلال اور حرام کا۔ حلال اور حرام کے احکام کے حوالے سے گناہ، اسلام کے اندر گناہوں اور نیکیوں کی پوری ایک فہرست موجود ہے کہ کون سا کام گناہ ہے، کون سا کام نیکی کا کام ہے۔ جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا کسی کے متعلق، کسی کے ساتھ کینہ رکھنا، اپنے اعمال کے حوالے سے ریاکاری کرنا، یہ ساری فہرستیں اسلام نے مرتب کر کے ہمیں دے دی ہیں کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کام نیکی ہے، یہ کام گناہ ہے، یہ کام نیکی ہے۔ یہ ساری فہرستیں اسلام نے ہمیں بنا کے دے دی ہیں۔ اسی طرح دیگر کام جو ہیں، مثلاً کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے ہیں، ہمارے پہننے کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں۔ ان میں جو حلال اور حرام چیزیں ہیں، جیسے کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریشم پہننا اور سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تکبر والا لباس، ایسا لباس جسے پہن کر تکبر کا اظہار آپ کریں، ایسے لباس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر لباس پہنتے ہیں تکبر والا لباس ہے، یا آپ کا انداز تکبر والا ہے، وہ دیکھیں نا، آپ چادر لیتے ہیں، جس طرح حضور لیتے تھے آپ بھی چادر اوڑھ لیں، یہ چادر لینا ہے، لیکن اگر اسی چادر کو آپ کھول کے ایسے گلے میں ڈال لیں، یہ انداز تکبر والا بن جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی بڑے بڑے ایمان سے لے کے ہمارے جینے مرنے کے دوران چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن فی الوقت حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا نہ ہم، کہ سارا بدن ہی زخمی ہے، کہاں کہاں روئی رکھوں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ان سارے معاملات میں اپنے آپ کو سامنے رکھیں، جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، جس انداز سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں، جیسے ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہمارا سارا کردار زخمی ہے۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان رکھنے کا بھی مقصد یہ تھا، گو کہ آپ اس چیز کے عادی نہیں ہیں کہ اس ترتیب کے ساتھ اسلام کی کچھ چیزیں آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن میرا کام ہے کہ آپ کو
سمجھاؤں اور خود بھی ساتھ سمجھوں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی، ایمان سے لے کے کپڑے پہننے تک، باتیں کرنے تک، کسی کے گھر جانے تک، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اس لیے تاکہ ہم اسلام کے ان سارے شعبوں کو سامنے رکھیں اور یہ غور کریں کہ ہم نے اسلام کو مکمل طور پہ اپنایا ہوا ہے یا ادھورا اپنایا ہوا ہے. اگر ادھورا اپنایا ہوا ہے تو آؤ سارے مل کے ہم سارے کوشش کریں اسلام کو پورا پورا اپنائیں. آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ تعالی یہی آیت ہوگی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آیت یہی ہوگی، لیکن ایک اور نہج سے آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اسلام میں اس نہج سے کس طرح آپ نے پورا اترنا ہے، پورا داخل ہونا ہے. آئندہ جمعۃ المبارک کو بڑی اہم گفتگو ہوگی ہمارے عقائد کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے. آج کی اس گفتگو کے دوران میں نے آپ کو اسلام کے مختلف 7 شعبے بتائے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، آداب، حلال و حرام. یہ 7 مختلف شعبے بتائے، اور پھر ایمان مجمل، ایمان مفصل بھی آپ کو بتایا، اس کا ترجمہ سنایا اور اس کی اہمیت بتائی. اور پھر اس ساری گفتگو کے دوران قرآن مجید کی 16 آیات مبارکہ یا ان کے حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان کے ترجمے کیے، اور اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.